روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور جی لگا کے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ. ماشاءاللہ درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی.
درود پاک پڑھ لیا لبوں کو حلاوت مل گئی، درود پاک پڑھ لیا قلب کو استقامت مل گیا، اور درود پاک پڑھ لیا زندگی کو زندگی مل گئی۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ یہ جو ہمارے علماء، مشائخین، اکابرین، اولیاء دین ہم سے کہتے ہیں، ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو، جب کسی کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کسی غم میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر خوشی میسر آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ ارے کوئی یتیم بچہ نظر آئے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، رکھ کر درود پاک پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہمارے اکابرین اولیاء دین ہماری تربیت اس طرح فرماتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ اگر نادان ہوتے تو رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے۔ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں جو ہم سے کہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ سنو، رب کے حضور تمہیں دعا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اپنی تمنائیں پیش کرنی ہے، اپنی التجائیں رکھنی ہے، دعا کرنی ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو، اور جب درود پڑھ چکو تو پھر دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکو تو پھر درود پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ترتیب ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، یہ لوگ نادان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں، جب وہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے، درود کے کلمات جاری ہوتے ہیں، تو آسمانوں سے فرشتے اتر پڑتے ہیں اور اس مومن کی زبان سے نکلے ہوئے درود کے کلمات کو سمیٹ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات سمیٹنے آئیں تو چاہے ادھر سے سمیٹیں چاہے ادھر سے سمیٹیں، دو درودوں کی آغوش میں ساتھ ساتھ رکھی ہوئی تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میرے پیارے، جب آپ درود پاک کی عظمت کو اس نہج سے سمجھے تو ذرا ایک بار اور سمجھ کے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا نبی اللہ۔ حضرات، آپ سب کے علم میں ہوگا ہی، بتا بھی دیتا ہوں کہ میں ایک خانقاہی آدمی ہوں، مزاج بھی وہی رکھتا ہوں، طبیعت بھی وہی رکھتا ہوں۔ اپنا تو بس ایک ہی کام ہے، یہی صبح ہے، یہی شام ہے۔ وہ کیا ہے کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو، لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو۔ ماشاءاللہ، آپ اہل محبت اپنی محبتوں کو لے کر اس محبت بھری محفل میں محبتوں کے ساتھ تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں آنا مبارک فرمائے، اور اس محفل کی برکتیں، نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ ظاہر بات محبت کی ہوگی تو شروعات بھی ایسی چیز سے کرنی ہوگی جو دلوں میں سرور پیدا کر دے اور کیفیت پیدا کر دے۔
اور اس فقیر کی عادت بھی ہے، عادت کیا سچ کہوں تو